ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تو کبھی گھر سے اکیلی نکلی نہ تھی، اور آج اپنے سوتیلے بھائی سے عزت بچا کر مجھے یوں سڑک پر بھاگنا پڑ رہا تھا۔ میری ماں مجھے ان ہاتھوں میں چھوڑ گئی تھی۔ مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایک شخص سے عزت بچا کر بھاگی ہوں، یہاں مجھے 10 حوث کے پجاری نہ مل جائیں۔ اس وجہ سے بغیر ادھر ادھر دیکھے اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ تبھی ایک گاڑی سے ٹکرا کر سڑک پر گر پڑی۔ آج ہی سارے کام برے ہونے تھے، سارے برے کام ایک ساتھ ہی ہونے تھے۔ ٹانگ میں درد کی شدت کے باعث چلا نہیں جا رہا تھا۔ کچھ لڑکے گاڑی سے نکلے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ میں چیخ کر پیچھے کی جانب بھاگنے لگی تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ کہنے لگے کہ ہم آپ کو باعزت گھر پہنچا دیں گے۔ میں ان لڑکوں کو جانتی تھی، وہ میرے محلے کے ہی لڑکے تھے۔ وہ بھی مجھے پہچان چکے تھے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ صبح تک محلے میں کیا خبر پھیل چکی ہوگی۔ میری عزت کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، لیکن وہ کسی صورت مجھے یوں سڑک پر چھوڑ کر جانے کو راضی نہ تھے۔ ان کی نیتیں تو گندی نہ لگ رہی تھی، لیکن مرد کا کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ کون سا میرے محرم رشتے تھے، اور اگر کسی نے مجھے ان لڑکوں کے ساتھ دیکھ لیا تو نہ جانے کیا سوچے کہ میرا سوتیلا باپ تو مجھے قتل ہی کر دے گا۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، تب تک وہ مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا چکے تھے۔ ہوش تو تب اڑے جب وہ میری گاڑی گھر کے بجائے دوسری جانب لے جانے لگے۔ میں چیخنے چلانے لگی، تب تک انہوں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ جب تک منزل پر نہیں پہنچ جاتی چپ رہو۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ میرا نام ندرت ہے۔ میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں شروع سے ہی بدقسمت ہوں۔ مجھے میری ماں نے اپنی ضد اور انا میں ذلیل کر کے رکھ دیا۔ شاید انہوں نے اپنی زیادتیوں کا بدلہ مجھ سے لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد خود کو بوجھ ہی محسوس کیا۔ کوئی میری ذات سے خوش نہیں تھا۔ کسی کے لیے میرا وجود خوشی کا باعث نہیں بنا تھا۔ ہر کسی کو میں بوجھ ہی لگتی تھی۔ میری ماں کی شادی پہلے میرے ابا سے زبردستی کروا دی گئی تھی۔ وہ اپنے کسی دوست کو پسند کرتی تھیں۔ شروع سے ان کے گھر میں آزاد ماحول رہا تھا، لیکن میرے ابا سے شادی ہونے کے بعد وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں آ گئی تھیں۔ میری ماں کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھیں، لیکن ان کے اندر عقل نہ تھی۔ جب ان کی زبان چلتی تھی تو کینچی کی طرح لگتی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی زبان سے زخمی کر دینے کی پاور رکھتی تھیں۔ انہوں نے ابا کی شکل و صورت کو لے کر بہت مذاق بنایا تھا۔ ان کے رنگ اور ذات کا بھی مذاق بنایا تھا۔ نانا کو کہا تھا کہ وہ ایک دن اپنے فیصلے پر ضرور پچھتائیں گے۔ ابھی تو وہ ان کے کہنے پر شادی کر رہی ہیں، لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ چلے گی نہیں۔ میرے نانا جانتے تھے کہ عورت ہے، ضرور ایک نہ ایک دن اپنے مرد کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی باتیں ہی تھیں، کیونکہ ایک بار عورت خود پسندی پر آ جائے تو اسے اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہی حال میری ماں کا تھا۔ ان کا عاشق صبح و شام ان سے باتیں کرتا رہتا تھا، اپنے جینے مرنے کی قسمیں کھا رہا تھا۔ ادھر میری ماں اس کی ہر بات پر لبیک کہہ دیتی تھی۔ میرے ابا سے شادی کرنا ان کا ہی نہیں، میرے ابا کا بھی زندگی کا سب سے برا فیصلہ تھا، جو آگے چل کر ان کو زندگی میں سمجھ تو آ ہی گیا۔ وہ بہت ہی نرم مزاج کے نرم کو انسان تھے۔ کبھی ان کو غصے میں نہ دیکھا تھا۔ میرے نانا اسی وجہ سے تو انہیں پسند کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ اچھی طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کے گھر والے بھی انہی کی طرح تھے۔ وہ تو اماں کو لا کر بہت خوش تھے۔ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کو جنت بنانے والی آ گئی ہے۔ لیکن عورت کے بس میں ہوتا ہے کہ وہ گھر کو جنت بناتی ہے یا جہنم۔ میرے ابا سے شادی ہونے کے بعد انہوں نے اس کو ضد کا مسئلہ بنا دیا تھا۔ نانا سے بھی ناراضگی رکھ لی تھی۔ میرے نانا تو اماں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے۔
انہوں نے شروع سے ہی اماں کو اکیلے پالا تھا۔ اگر آپ کی ماں نہ ہو تو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے نانا بھی ان کی ہر خواہش پوری کر دیتے، لیکن پھر بھی ان کی تربیت میں کہیں کمی رہ گئی۔ میری اماں کے کئی لڑکوں سے دوستی تھی، انہیں باہر گھومنا پھرنا پسند تھا، انہیں اتنی آزادی تھی۔ وہ روز کوئی نہ کوئی چیز جان بوجھ کر خراب کر دیا کرتی تھی۔ کوئی کام بولا جاتا تو اس کو اتنا بگاڑ دیتی کہ اگلی بار کوئی نہ بولتا تھا۔ ابا کی ہر دی گئی چیز میں نقص نکالا کرتی تھی، منہ بنا کر اپنے ابا کی اعلیٰ چیزوں کا تذکرہ کیا کرتی تھی، جان بوجھ کر اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی تھیں جو ابا کی پہنچ سے دور ہوتی تھی۔ ان کے تحفے پہننے کی بجائے پھینک دیا کرتی تھی۔ میرے ابا بہت سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ انہوں نے یہ شادی اپنے والدین کی مرضی سے کی تھی، لیکن اب دن بدن اماں کی بڑھتی بدتمیزیوں کی وجہ سے وہ یہ تو سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کی زندگی میں آنے والے زبردستی کے مرد تھے۔ انہوں نے اماں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کمپنی سے کئی بار ادھار بھی لے لیا تھا تاکہ ان کے تحفے اماں کو پسند آ جائیں، لیکن میری اماں ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اتنا تنگ کریں گی کہ ایک روز وہ خود طلاق دے دیں گے۔ ابھی تک تو وہ اپنے پرانے یار سے رابطے میں تھیں، جس کا میرے ابا کو علم نہیں تھا۔ شادی کے سال گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے میرے ابا کا ایک کام تک کرنا ضروری نہ سمجھا۔ پہلے پہل میری دادی انہیں کوئی کام بول دیتی تو وہ 10 برتن توڑ آیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں کبھی کام نہیں کیا تو مجھے اس کی عادت نہیں ہے۔ آپ مجھے کام بولنے کی بجائے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ ایک نوکرانی رکھ لے، یا تو پھر آپ نے بہو بھی غریب خاندان کی لانی تھی تاکہ آپ کو کام کرواتے کوئی مشکل نہ ہوتی۔ اسی دوران میری ماں حاملہ ہو گئی تھی۔ میرے نانا میری اماں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ کسی کا امتحان اس کے صبر سے زیادہ نہ لو، اب تو تمہاری اولاد ہونے والی ہے، لیکن میری اماں کو اولاد تک کی پرواہ نہ تھی۔ کہنے لگیں کہ میں اس کو خود پال لوں گی، میرے پاس اتنا پیسہ ضرور ہے۔ وہ ایک ایماندار اور حیادار عورت نہ تھی۔ محبت شادی سے پہلے کی تو سمجھ آتی ہے، لیکن شادی کے بعد اب اس شخص سے رابطے میں رہیں، یہ تو آپ کے کردار کی کمزوری ہے۔ وہ شخص جو آپ کے لیے صبح شام ذلیل ہو رہا ہے، لوگوں کے تانے سن رہا ہے، ساری رقم لا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ وفا نہ نبھا سکے تو اس رشتے سے علیحدگی ہی بہتر ہے۔ میری دادی تو بہت اچھی خاتون تھی، وہ اماں کو ہمیشہ مشورے دیا کرتی تھیں کہ کسی طرح وہ اس گھر گھرستی کو سنبھال لیں۔ اماں ان کی باتوں کا جواب بدتمیزی سے دیا کرتی تھیں۔ وہ تو مجھے پالنا تک نہ چاہتی تھیں اور نہ ہی پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ انہیں اپنی خوبصورتی کے جانے کا بہت خوف تھا۔ میرے ابا اس بات پر کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ مجھے بہت محبت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی اولاد اس دنیا میں آئے، لیکن اگلی بات تو یہ تھی کہ میری ماں نے یہ راز بھی کھول دیا کہ وہ اس سے شادی کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ یہ شادی زبردستی کی ہے اور جب انہیں موقع ملا وہ اس رشتے کو توڑ کر بھاگ جائیں گی۔ میرے نانا تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے اماں کو یہ تک کہہ دیا کہ اگر انہوں نے یہ رشتہ توڑا تو وہ اپنا تعلق بھی نانا سے توڑ دیں گی۔ لیکن میری اماں کو پرواہ کس کی تھی؟ انہوں نے بغیر کسی پرواہ کیے ابا کو طلاق کا کہہ دیا۔ دادا دادی تو اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی یوں اجڑتے دیکھ کر بہت روئے تھے۔ کہنے لگے ہمیں کیا معلوم تھا کہ آنے والی ہمارے بیٹے کے چہرے سے ہنسی بھی مٹا دے گی۔ آخر ایک طرف سے رشتہ کب تک نبھایا جاتا؟ ابا کی بھی حد ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس رہوں، لیکن میری اماں نے بھی ضد لگا لی تھی کہ اب یہ اولاد تو انہی کے پاس رہے گی، اور یوں ضد میں وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھیں۔ انہیں مجھ سے کوئی لگاوٹ نہ تھی، بلکہ وہ تو ابا کو تنگ کرنا چاہتی تھیں۔ کہتی تھیں اس مرد نے مجھ سے شادی کی، میری محبت کے درمیان میں آیا، یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، میں اب اس کو کسی عورت پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے ساتھ لائیں یہ جانتے ہوئے بھی انہیں میری ذرا پرواہ نہیں ہے۔ کاش اس وقت وہ ٹھنڈے دماغ سے
میرے بارے میں سوچ لیتی تو یہ فیصلہ نہ کرتی۔ میرے نانا نے تو ان سے باقاعدہ منہ موڑ لیا تھا۔ اب وہ جو بھی کرتے یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی۔ میرے نانا اپنا ہاتھ اٹھا چکے تھے، کہنے لگے کہ ایسی اولاد اللہ کسی کو نہ دے جو اسے 4 لوگوں میں ذلیل کر کے رکھ دے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میرا بہت خیال بھی رکھتے تھے، لیکن میری ماں مجھے ہمیشہ ڈانٹتی رہا کرتی تھی۔ میں ذرا سی کوئی شرارت کر دیتی تو وہ مجھے مارنے سے بھی باز نہ آتی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی ماں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران ان کا پرانا عاشق پھر سے زندہ ہو گیا تھا، جو انہیں شادی کے لیے منا رہا تھا۔ میری اماں بھی اس سے محبت کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ انہیں اپنے لحاظ سے ہر طرح سے ٹھیک انسان لگتا تھا، اور ویسے بھی میری ماں کون سا شریف عورت تھی۔ ایسی عورتوں کو ایسے مرد ہی پسند آتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر علیحدہ ہو گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی میرا باپ مجھ سے مل سکے۔ انہوں نے مجھے میرے باپ سے ملنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ کہنے لگیں کہ تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، مجھے بھی مارتا تھا، اسی واسطے میں نے اس سے علیحدگی اختیار کی ہے، اور تم بھی اسی کی نشانی ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے تمہارا باپ یاد آ جاتا ہے تو غصے سے میرا دماغ پاگل ہونے لگتا ہے۔ گھر میں وہ اپنی شادی کی تیاریاں خود ہی کر رہی تھی۔ نانا کو تو اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ نانا نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اگر وہ شادی کر کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جاتی بھی ہیں تو میں اپنے نانا کے ساتھ ہی رہوں گی، جس پر میری ماں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر وہ مجھے نانا کے پاس چھوڑ گئیں تو انہیں اپنی دولت سے 1 روپیہ تک نہیں ملے گا۔ وہ اتنی بے وقوف تو نہ تھی کہ لگی لگائی لاٹری ادھر چھوڑ جاتی۔ میں بھی اس وقت چھوٹی تھی، مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ وہ میرے نانا کو کہنے لگیں کہ یہ لڑکی آپ کے پاس نہیں رہ سکے گی، ابھی یہ چھوٹی ہے، اس کو میرے ساتھ رہنا ہی ہوگا۔ آپ لوگ میری بیٹی مجھ سے جدا کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ مجھے میرے اصل باپ کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ ہفتے بعد ایک شخص آیا اور میری ماں کے ساتھ نکاح کر کے مجھ سمیت انہیں اپنے ساتھ لے گیا، اور میرے نانا اکیلے رہ گئے۔ میں ان کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، کیونکہ اماں کی غیر موجودگی میں ایک وہی شخص تو تھے جو میرا خیال رکھتے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے اپنے باپ سے کبھی نفرت مت کرنا، جب بڑی ہو جاؤ تو ان سے ملنے ضرور جانا، وہ شخص اتنا برا نہیں تھا، تمہاری ماں نے اسے برا بننے پر مجبور کر دیا۔ ان کی باتوں کو میں سمجھ نہ سکی اور اپنی ماں کے ساتھ نئے گھر آ گئی۔ میرے باپ کے ساتھ میرے نانا کا سایہ بھی مجھ سے چھن چکا تھا، اور جس شخص کے ساتھ میں آئی تھی وہ مجھے زیادہ پسند نہ کرتا تھا۔ انہوں نے اس بات کا اظہار میری اماں سے کیا تو کہنے لگیں کہ یہ ایک کونے میں پڑی رہے گی، لیکن نئے گھر جا کر تو ایک نیا ہنگامہ لگ چکا تھا کہ ان کا عاشق بھی پہلے سے شادی شدہ تھا، اور شادی زیادہ عرصے چل نہ سکی تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، جبکہ ان کا بیٹا اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ ان کا بیٹا نہایت بدتمیز اور بد اخلاق انسان تھا۔ وہ مجھے ہمیشہ مارتا رہتا تھا، لیکن مجھے اسے مارنے کی اجازت نہ ہوتی۔ اگر غلطی سے میں اسے مار دیتی تو میری سوتیلے باپ نے مجھے سزا لازمی دینی ہوتی تھی۔ میری ماں کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ یہاں کر مجھ سے بات تک نہ کرتی تھی، مجھے یوں بھول گئی تھی جیسے میں کسی نوکرانی کی بیٹی ہوں۔ میں ان سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ڈانٹ کر کمرے سے باہر بھیج دیا کرتی تھی۔ یہاں انہیں اتنے پیسوں کی کمی تو نہ تھی، لیکن پھر بھی ان کی لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ میرے نانا کو کہہ چکی تھی کہ ان کے نام جتنی بھی جائیداد ہے وہ میری اماں کے نام لگا دی جائے، جس پر میرے نانا نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جس دن وہ اپنا گھر توڑ کر آئی تھی اسی دن وہ جائیداد کسی اور کو دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس پر میری اماں آگ بگولا ہو گئی۔ اپنے باپ کی جائیداد پر حق جمانا تو ان کا غرور تھا۔ انہیں اندر سے یہ جلن بھی تھی کہ ان کے محبوب نے ان سے یہ جھوٹ بولا کہ وہ ابھی تک اس کے انتظار میں بیٹھا ہے، جبکہ اس نے تو ایک شادی بھی کر لی تھی۔ اس کا بیٹا دیکھ کر اسے اپنے محبوب کی بے وفائی کا احساس ہوتا تھا، لیکن میری ماں یہ کیوں بھول گئی کہ انہوں نے خود اپنے شوہر سے وفا نہیں کی
تو وہ کسی سے وفا کی امید کیسے رکھ سکتی ہیں؟ اور اب تو انہیں جو بھی حالات ہوں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ نانا تو اپنا فیصلہ سنا ہی چکے تھے، میری طرف تو ان کی توجہ کبھی تھی ہی نہیں، لیکن اب جب ان کے شوہر کا کاروبار ڈوبنا شروع ہوا تو انہیں لالے پڑ گئے۔ اب ان کی محبت کی اصل صورت بھی سامنے آ رہی تھی۔ جب میرے سوتیلے ابا نے اماں سے پیسوں کا مطالبہ کیا کہ خالی ہاتھ تو وہ اس گھر میں آ ہی گئی تھی، لیکن اب اس حالات میں انہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے اپنے ابا سے پیسے مانگنا ہوں گے۔ جب میری اماں نے انہیں حقیقت بتائی تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ اماں کو کافی باتیں سنائیں۔ زندگی میں پہلی بار میری ماں نے کسی کی باتیں خاموشی سے سنی تھی۔ آخر اب ہم بڑے مکان سے ایک چھوٹے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے ابا کو اب میرا خرچہ اٹھانا بھی بوجھ لگتا تھا۔ پہلے تو انہیں اس بات کا احساس نہ ہوا تھا، لیکن اب وہ ہر بات پر کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ تمہاری بیٹی کو بھی پالنا پڑ رہا ہے۔ جانے کیوں میری عقل پر تالے پڑ گئے تھے کہ میں نے تم جیسی عورت سے شادی کر لی، حالانکہ میرے پاس تو بہترین آپشن تھے۔ زندگی کیسے رخ بدلتی ہے۔ جہاں میری ماں کل تک کچن میں نہ جاتی تھی، اب پورے بھر کا کھانا اس اکیلی کو بنانا پڑتا۔ میں اسکول سے آتی تو مجھے بھی اپنے ساتھ کام میں لگا لیا کرتی تھی۔ اب پہلے جیسی عیاشی تو نہ رہی تھی۔ انہوں نے نانا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو نانا نے منع کر دیا۔ میری ماں یہ سوچ سوچ کر بیمار ہو گئی تھی۔ اب بیماری کے تانے بھی ملنے لگے تھے کہ بیمار عورت میرے ساتھ باندھ دی گئی ہے جو خود تو 1 روپیہ نہ لا سکی۔ میرا سوتیلا باپ میری ماں سے محبت نہ کرتا تھا، وہ وقتی کشش تھی جو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر انہیں اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اب وہ میری ماں کو حاصل کر چکا تھا، اب اس کی پہنچ سے کوئی چیز دور نہ تھی۔ باہر عورتوں سے ملنا عام تھا اور اس بات کا تذکرہ وہ کھلے عام گھر میں کیا کرتا تھا۔ میری ماں لڑتے جھگڑتی تو آگے سے دھوکہ بھی دیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ کبھی آج تک میرے اوپر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو میرا سوتیلا باپ کہنے لگا، یہی تو انہوں نے غلطی کر دی، تم جیسی عورت پر ہاتھ اٹھا کر تبھی سیدھا کر لینا چاہیے تھا۔ تمہارا پہلا شوہر بہت سیدھا انسان تھا جس کے ساتھ تمہاری جیسی عورت کبھی نبھا نہ سکتی تھی، اس لیے میرے جیسا ٹیڑھا شخص تمہیں زندگی میں ملا ہے۔ اب تم بھگتو، جو تم نے بویا تھا وہی کاٹ رہی ہو۔ وہ بیٹھ کر رونے لگی، مجھے گلے لگا کر بہت زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے گلے لگایا تھا۔ کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کر دیا ہے۔ تمہارا باپ بہت اچھا انسان تھا، وہ تو تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، وہ تم سے بہت محبت کرتا تھا، اسے تڑپانے کی خاطر میں تمہیں اپنے ساتھ لے آئی، اور دیکھو اپنے باپ کا کہا بھی نہ مانا۔ کاش ایک مرتبہ میں اس کی محبت کو آنکھیں کھول کر دیکھ لیتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ ان کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بڑھتے جا رہے تھے، ساری رات انہیں نیند نہ آتی تھی۔ ان کی کھانسی کے سبب سوتیلے باپ نے انہیں میرے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ ساری رات میں ان کا خیال رکھتی رہتی تھی، دن کو گھر کے کام کرتی تھی، کوئی دوائی تک نہ لا کر دیتا تھا۔ شہزادیوں کی طرح رہنے والی میری ماں اب لوگوں کے سہارے پر تھی۔ باپ کو چھوڑ کر یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ ہر بار کہتی تھی، اگر تم اپنے نانا سے ملو تو انہیں کہنا کہ ان کی بیٹی اپنی غلطی پر بہت شرمسار تھی، انہوں نے اپنے باپ کا بہت دل دکھایا ہے، اسی لیے وہ زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکی۔ اگر ہو سکے تو ان کے ابا انہیں معاف کر دیں تاکہ ان کی روح کو سکون آ جائے۔ اماں ایک دن خاموشی سے یوں ہی آنکھیں موڑ گئی۔ ان کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور دل کی دھڑکن کام نہیں کر رہی تھی۔ میرا سوتیلا بھائی مجھ سے ہر وقت لڑائی کرتا رہتا تھا، کوئی بھی کام غلطی سے تھوڑا خراب ہو جائے تو تھپڑ مارنے سے باز نہ آتا تھا، اور میں ہمیشہ سے اس کی مار کھاتی آئی تھی۔ چھوٹی ہوتی تھی تو وہ مجھے اندھیرے کمرے میں بند کر جایا کرتا تھا اور میں ڈر سے ساری رات اسی کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ کبھی وہ میرے اوپر نکلی چھپکلی چھوڑ دیا کرتا تو میری چیخیں نکل جایا کرتی تھیں، کبھی کھانے کو باسی روٹی دیا کرتا تھا۔
उसे मुझे रुलाकर सुकून मिलता था। न जाने मेरी ज़ात किसी के लिए खुशी का बायस क्यों न थी, किसी के लिए इतनी अहम क्यों न थी। मेरी माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास तब हुआ था जब उसके पिछले सारे दरवाजे बंद हो चुके थे और उसे मुंह की खानी पड़ी थी। माँ के चले जाने के बाद मैं ज़्यादा अरसे तक इस गम को सीने पर लगाकर बैठी ना रही थी। मुझे तो उसकी फ़िक्र लाहक थी कि अब मेरा सौतेला बाप और सौतेला भाई मेरे साथ क्या करेगा। वो लोग तो शायद मुझे मार ही डालें। उनका रवैया जो इतना बदल गया था, घर के सारे काम करने के बावजूद भी सौतेले भाई की जब तक डांट डपट न सुन लूं, दिन गुजरता ही नहीं था। मेरी माँ के मरते ही चुपचाप घर के सारे काम मैं करती थी। 12वीं के आगे तालीम भी छोड़ दी थी। मेरी माँ ने कहा था कि मैं नाना से राब्ता करके उनके पास चली जाऊं। वो माँ को ना सही मगर मुझे तो अपने पास रख लेंगे और नाना को जाकर बताऊं कि अम्मा अपने फैसले पर कितना पछता रही हैं। मुझे घर से निकलने की इजाज़त न थी। मेरा सौतेला भाई जब भी घर से जाता तो ताला लगा कर जाता था। एक रोज़ वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आया जो उसकी तरह औबाश लग रहा था। कानों में कांटे पहन रखे थे और हाथों में बड़ी बड़ी अंगूठियां, गले में सोने की चेन थी। मुझे हाथ से पकड़कर मेरा सौतेला भाई घर ले आया। कहने लगा कि आज से ये लड़की तुम्हारी है, तुम बस मुंह मांगी रकम मेरे हवाले कर दो तो इस लड़की को बेशक अपने साथ ले जाओ। वो शख्स मेरी खूबसूरती को देखकर राल टपका रहा था। उसकी नज़रों में हविस थी। कहने लगा कि माल तो बहुत मस्त है। मुझे खुद से घिन आने लगी। अगर आज मैं अपना मुकाबला ना करती तो शायद सारी ज़िंदगी में खुद से नज़रें मिलाने के काबिल न रहती। अगर मैं आज कमज़ोर पड़ जाती तो फिर अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म कर देती। मेरी इज़्ज़त का सौदा हो रहा था। आज सौतेले भाई ने हर हद पार कर दी थी, इसलिए मैंने फुर्ती दिखाकर पास रखा गिलास अपने सौतेले भाई के सर पर दे मारा और एक हमला उस हविस के पुजारी पर भी कर दिया और खुद अंधाधुन नंगे सर कपड़ों की परवाह किए बगैर घर से भाग निकली। गली में कोई ना था और मैं भी बगैर रुके आगे भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरा सौतेला भाई और वो शख्स मुझे यूं छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर अब पकड़ी जाती तो शायद जान से भी जाती। सड़क पर भागते भागते मेरे पांव थक चुके थे, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया कि अचानक एक तेज़ गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी। गलती उसकी भी ना थी। मुझे यूं लगा कि सारी दुनिया घूम रही है। आज दिन ही खराब था, तभी तो शुरू से कुछ भी अच्छा ना हुआ था, या शायद मेरी किस्मत ही खराब थी जिसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा था। वो लड़के बाहर निकलकर मेरे करीब आने लगे। मैं इतने लड़कों का किस तरह मुकाबला करती। वो कहने लगे, आओ तुम्हें हम घर छोड़ देते हैं। मैं उन्हें अच्छे से पहचान गई थी। वो लड़के मेरी गली के ही थे। मैं उनके साथ जाने से इनकारी थी। मैंने कहा कि मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूँगी, लेकिन मेरे हुलिये से ये नहीं लग रहा था कि मैं घर से यूं ही निकली हूँ। उनमें से एक लड़का बोलने लगा कि तुम हमारी गली की ही लड़की हो और इस तरह घर से बाहर क्यों निकली हो। अब जिद करना छोड़ो, ये इलाका ठीक नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। इतने लड़कों के दरमियान में खुद को महफूज नहीं समझ रही थी और पहले भी घर से भागकर ही निकली थी। दोबारा किसी मर्द जात पर एतबार करने का दिल भी न था। तभी वो लोग मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा चुके थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं दुआ करने लगी कि मेरी इज्जत पर दाग लगने से पहले मैं मर जाऊं। मैं उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। मैंने कहा, मेरा सौतेला बाप और भाई मुझे तुम सबके साथ देकर मार देगा। लेकिन वो लोग तो ऐसे थे जैसे मेरी बात सुन ही ना रहे हों। वो 4 लड़के एक साथ हमारे मोहल्ले में रहते थे। उनके माँ बाप को कभी ना देखा था। न जाने किस घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अब वो मुझे कहाँ ले जाने का इरादा रखते थे। 4 मर्दों का मुकाबला मैं अकेली कैसे कर सकती थी। इसलिए फूट फूट कर रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, गुस्सा करने लगी, लेकिन वो लोग तो मेरी कोई बात ही ना सुन रहे थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक सुनसान से घर पर रुकी। वो घर पुराना बना हुआ था। कहने लगे कि तुम अंदर जा सकती हो।
میں رو کر ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو وہ زبردستی مجھے اندر لے گئے۔ ایک بوڑھا شخص میرا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر سفید داڑھی تھی اور سر پر ٹوپی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میں یہ چہرہ کیسے بھول سکتی تھی۔ میں اپنے نانا کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بھی شاید مجھے پہچان گئے تھے، اس لیے مجھے سہارا دینے لگے۔ کہنے لگے کہ تمہارا بوڑھا نانا اب اس قابل نہیں رہا کہ اپنی بیٹی کے آنسو صاف کر سکے۔ تو مجھے خاموشی سے بتاؤ، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں حیرانی سے ان 4 لڑکوں کو دیکھنے لگی جو وہاں اپنا گھر سمجھ کر کام کر رہے تھے۔ آخر کو یہ لڑکے کون تھے؟ ذہن پر زور دینے سے بھی معلوم نہ ہو سکے کہ یہ لڑکے کون ہیں۔ میرے نانا کی تو اماں کے سوا کوئی اولاد نہ تھی، پھر یہ لڑکے کہاں سے آ گئے؟ میں اپنے نانا کو ساری حقیقت سنانے لگی، اپنی ماں کی طرف سے بھی ان سے معافی مانگ لی۔ میرے نانا بولے، تمہاری ماں کے چلے جانے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا، تبھی تمہارے جیسے 4 بچوں کو گود لے لیا اور ان کی پرورش کرنے لگا۔ یہ میری اولاد ہی ہیں اور میں نے ان کے ذمے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لگا دی تھی۔ مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ تمہارا سوتیلا باپ تم لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں یہاں کر بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ میرے نانا نے میرا کمرہ بھی سجا رکھا تھا۔ بچپن سے جس کمرے میں میں اور میری ماں رہ رہے تھے، وہ کمرہ اب میرا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں آ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ برے کام ہماری اچھائی کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آج میرا بھائی میرے ساتھ یہ نہ کرتا تو شاید میں کبھی گھر سے بھاگنے کا سوچ بھی نہ سکتی اور ساری زندگی اسی گھر میں ذلیل ہوتی رہتی۔ ان لڑکوں کا بھی شکر ادا کرنا بنتا تھا جنہوں نے میرے سر پر اتنا بڑا احسان کیا۔ اگر وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تو شاید میں اتنی چیختی چلاتی بھی نہ، لیکن یہ بھی ٹھیک تھا کہ شاید میں ان پر اعتبار نہ کر پاتی۔ یہاں آئے مجھے مہینے سے اوپر گزر چکا تھا۔ دوبارہ میرے سوتیلا باپ اور بھائی نے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی تھی، اور شاید انہیں معلوم بھی نہ تھا کہ میں اس گھر میں رہ رہی ہوں۔ میرے نانا نے مجھے کئی بار میرے باپ سے ملنے کو کہا، لیکن میں بات ٹال دیتی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی وجہ سے شرمندگی تھی۔ شاید میرا باپ میرے بارے میں کیا سوچتا، وہ مجھے میری ماں کی طرح ہی نہ سمجھ لیتا، اور اس کی بھی تو اب کوئی اولاد ہوگی، اس نے بھی تو دوسری شادی کر ہی لی ہوگی۔ میں بھلا وہاں جا کر کیا کرتی؟ میں اپنے نانا کے گھر خوش تھی، لیکن ایک روز ایک شخص مجھ سے ملنے آیا۔ نانا کہنے لگے کہ آج تمہارا کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، تمہارے باپ نے ساری زندگی تم سے دوری کاٹی ہے۔ وہ شخص ہر پل میرے پاس یہی خبر لے کر آتا کہ کہیں میں اس کو اس کی بیٹی سے ملا دوں، لیکن میں خود مجبور تھا۔ میری بیٹی نے مجھے نظر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا تھا۔ میرا دل کانپ سا اٹھا، دل میں ایک امنگ سی جاگ اٹھی کہ میرا باپ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا کوئی شخص ابھی زندہ ہے۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے لگی۔ کافی دیر ہم باپ بیٹی ایک دوسرے کے سینے سے لگے روتے رہے۔ میرا باپ مجھے بار بار چوم رہا تھا۔ میری دادی اور دادا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرا باپ مجھے واپس اپنے گھر لے جانے کو آیا تھا۔ نانا کی اجازت لے کر میں اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر آ گئی تھی۔ یہ گھر ایک عالی شان محل تھا۔ میرا باپ بہت کم گو تھا، لیکن وہ مجھے خوش کرنے کو میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اپنی ماں کے فیصلے پر افسوس ہونے لگا کہ انہوں نے مجھے اتنا محبت کرنے والے باپ سے جدا کر دیا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی تو میں ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتی تھی۔ پھر میرے باپ نے میری زندگی کی ہر محرومی کو دور کر دیا تھا، بلکہ میں نے دوبارہ پڑھائی کا سلسلہ شروع کیا۔ جب انہیں میری زندگی کے بارے میں سب معلوم ہوا تو کہنے لگے کہ اتنا عرصہ میں یہی سمجھتا رہا کہ تمہاری ماں تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی ہے، تم آخر کو اس کی اولاد ہو۔ لیکن میں یہ سمجھ نہ سکا، وہ عورت جب تک سبق نہ سیکھ لے اسے کسی کا احساس ہی نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی واپس اپنی ڈگر پر آ گئی تھی۔ میں بھی کھل کر جینے لگی تھی، شرارتیں کرنے لگی تھی۔ اس دوران مجھے اپنے نانا کے گھر میں ان کا ایک بیٹا پسند آ گیا تھا۔
وہ میرا ہم عمر ہی تھا اور ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ وہ شخص ہی مجھے میرے نانا کے گھر لے کر گیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، لیکن کہنے سے ڈرتے تھے اور میں پہل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے یہاں شہزادیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ گھر میں نوکر چاکر کی فوج تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے باپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا کرتی تھی۔ میرے ابا بھی آتے وقت میرے لیے کبھی کوئی کھلونا لے کر آتے تو کبھی چاکلیٹ۔ کہنے لگے کہ اتنے سال کی کمی بھی تو پوری کرنی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ نہ جانے تم کتنی بڑی ہو چکی ہوگی۔ میرے نانا نے اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دی تھی اور میرے ابا کے نام جو کچھ بھی تھا وہ تو پہلے ہی میرے نام لگ چکا تھا۔ بھلا میں اتنی جائیداد کا کیا کرتی؟ میں نے اپنے نانا کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی جائیداد اپنے باقی بچوں کے نام کر سکتے ہیں۔ آخر کون ہے جس نے نانا ابو کا اتنے سال ساتھ دیا؟ لیکن وہ بڑے خوددار بچے تھے۔ وہ اپنا کما کر کھانا چاہتے تھے۔ میری محبت اس دن اس شخص کے ساتھ پروان چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے لگا تھا۔ میرے نانا کو اپنے باپ سے زیادہ مانتا۔ ان کو ذرا سی تکلیف ہوتی تو وہ بھاگا ہوا جاتا تھا۔ مجھے ایسے ہی شخص کی تلاش تھی۔ شریف بھی تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہوئی تو میرے ابا نے بھی رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ مجھے اپنے باپ سے خود کہتے ہوئے جھجک محسوس ہو رہی تھی کہ میں اپنے باپ کو کیسے کہوں کہ کہیں وہ مجھے میری ماں کی طرح ہی نہ سمجھ لیں۔ اس لیے اپنے باپ کی مرضی پر خاموشی سے سر جھکا دیا، بلکہ میرا دل اس بات پر راضی نہ تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میری شادی میری پسند سے نہ ہو سکی تو جس شخص سے بھی ہوئی اس کے ساتھ دل سے نبھاؤں گی۔ 2-3 لوگ میرا رشتہ دیکھنے آئے، لیکن بات نہ بن سکی۔ آخر کو میرے نانا میرا رشتہ لے کر آئے، جسے میرے دل کی سن لی گئی ہو۔ اس شخص نے میرے نام سے خود گزارش کی تھی کہ وہ ان کی نواسی کو پسند کرتا ہے۔ میری شادی نعمان سے ہو گئی۔ میرے ابا کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو خوش تھے کہ میں شادی کر کے اپنے نانا کے گھر ہی جا رہی ہوں، جہاں مجھے اتنی محبت ملنی تھی جس کا کوئی مول نہیں تھا۔ یوں میں ایک گھر سے رخصت ہو کر دوسرے گھر میں آ گئی۔ مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا کہ یہ میرا اپنا گھر نہیں بلکہ سسرال بن چکا ہے۔ نانا مجھے پہلے دن کی طرح ہی پیار کرتے تھے۔ میں بھی اپنے نانا کے ساتھ اس گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی بہت شریف انسان تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اوپر سے وہ نانا کو اپنا محسن سمجھتا تھا۔ کہتا تھا کہ تمہارے نانا کے مجھ پر تو بہت احسان ہے۔ پہلا احسان تو انہوں نے میری پرورش کر کے کیا ہے۔ وہ مجھے میرے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور دوسرا احسان انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا میری جھولی میں ڈال دیا ہے۔ میں کبھی انہیں اپنی طرف سے نا امید نہیں ہونے دوں گا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میرا شوہر اس قدر اچھی سوچ کا مالک ہے اور مجھے دوبارہ سے اپنے سارے پرانے رشتے مل گئے ہیں۔ وہ دوری شاید وقتی آزمائش تھی یا مجھے ان چیزوں کی قدر کروانا تھی کہ میں اپنی ماں کی طرح نا قدری نہ بن جاؤں۔ اور اب جب مجھے اتنی مدت کے بعد سارے رشتے واپس ملے تھے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی کہ جس ذات نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، میری جھولی میں اتنے خوبصورت رشتے ڈال دیے کہ میں اس رب کی قدردان ہو گئی تھی۔ اللہ کسی کو اس کی سکت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے، اور یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ ساری زندگی جو میں نے مشکلات کاٹی تھی، اللہ نے اس سے دگنا اجر دیا تھا۔ مجھے ایسے رشتے ملے تھے جو مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، جو میرا خود سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی
आपको वक्त पर मिलती रहे।